ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کا 6 باب 1 تا 5 آیات۔ پھر دوسرے پہلے سبت کو یوں ہوا کہ وہ کھیتوں میں سے جا رہا تھا اور اس کے شاگرد بالیاں توڑ کر اور ہاتھوں سے مل کر کھانے لگے۔ تب فریسیوں میں سے بعض ان سے کہنے لگے، تم کیوں وہ کام کرتے ہو جو سبت کو کرنا روا نہیں؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں لے کر، جن کا کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کی انجیل مقدس پر بات چیت کے لیے میں ہوں سسٹر ٹامسن رحمت، دختران پالوس۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ پیارے سامعین، مقدس لوکا کی انجیل میں ہم نے سنا ہے کہ فقی اور فریسی یسوع کے شاگردوں پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے سبت کے دن کھیت سے بالیاں توڑیں اور کھائیں۔ اس وقت کے عالم، استاد اور مذہب سکھانے والوں کی سمجھ سبت سے متعلق یہ تھی کہ کوئی شخص سبت کے روز چھوٹے سے چھوٹا بدنی کام نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اپنی طاقت اور اختیار میں انہوں نے ایسے قوانین بنا رکھے تھے جس کا بوجھ لوگوں پر بھاری تھا۔ اس سبت کے دن کو خوشی اور شادمانی سے منانے کی بجائے ہر اس قانون پر عمل کرنا ہوتا تھا جو بے دردی اور بے حسی سے بنائے گئے تھے۔ اس کے برعکس یسوع ان سخت قوانین پر عمل کرنے کی بجائے خداوند کی محبت، رحم، ایمان اور گناہوں کی معافی کی بات کرتا ہے۔ سامعین، وہ بھی سبت کا دن تھا جب یسوع نے ایک ایسے شخص کو شفا دی جس کا ہاتھ سوکھا تھا۔ اس وقت بھی فریسیوں نے یسوع پر اعتراض کیا کہ وہ سبت کو توڑتا ہے، جس کے جواب میں یسوع نے اس شخص کو سب کے بیچ میں کھڑا کیا اور ان سے پوچھا، سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ اس پر وہ سب خاموش تھے، مگر دل ہی دل میں ٹھان چکے تھے کہ کسی وقت تو یسوع ضرور پکڑا جائے گا۔ اور آج کی پاک انجیل میں ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ جب شاگرد بھوکے تھے تو بالیاں توڑ کر کھانے لگے، جس پر فقی اور فریسی پھر خفا ہونے لگے۔ مگر یسوع نے اپنے شاگردوں کا دفاع کرتے ہوئے انہیں یہ یاد دلایا کہ تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بھوک لگی؟ انہوں نے بھی نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا کسی اور کو روا نہیں۔ اب ربی بالکل چپ رہے۔ اس پر یسوع ان سے کہنے لگے، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے۔ بس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ بہت پیارے سامعین، قابل غور اور قابل قبول اور تسلی بخش بات یہ ہے کہ شاگردوں کے دفاع میں خدا یسوع نے ہر انسان کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے، جس کے سامنے دنیا کا کوئی قانون بالا تر نہیں ہے۔ انسان خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے اور اس میں خداوند کا روح پھونکا گیا ہے۔ اس پوری کائنات میں انسان، اس کی بقا، اس کی شفا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ لیکن آج بھی ہماری دنیا میں طاقت اور اختیار کا بول بالا ہے۔ انسانی زندگی کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان کی اہمیت دن بہ دن کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سامعین، مسیح خداوند کی تعلیم پر عمل کرنے والوں کے لیے آج چیلنج ہے کہ ہر ایک انسان، خواہ وہ کسی بھی طبقہ، نسل یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ قابل قدر اور قابل عزت ہے۔ اگر کہیں بھی ہماری سوچ یا عمل میں ایسا ہو کہ ہم قانون کو انسانی زندگی سے اعلیٰ جانیں اور انسانی ضروریات کو نظر انداز کریں، تو پھر آئیں آج خداوند سے پاک روح کی طاقت مانگیں کہ ہم اس دنیا میں
ہمیشہ یسوع الہی استاد کی پیروی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے خوشی، بحالی اور شفا کا سبب بنیں۔ آمین۔